الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ کنٹینیوسلی قرآن پاک سورہ آل عمران تک کا درس ہمارا پہنچ چکا ہے، آیت نمبر 28 تک پچھلے ایپیسوڈ میں، اور الحمدللہ ترتیب وار قرآن سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، سننے کی سعادت ہمیں مدنی چینل کے اس پروگرام کے ذریعے مل رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک پڑھنے کی ترغیبات پر مشتمل اور درود چھوڑنے کے حوالے سے وعیدات پر مشتمل سینکڑوں فرامین ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرمان سنیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 28 آیت تک گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھنے سننے کی سعادت پائی تھی۔ آج آیت نمبر 29 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ یاد رہے آل عمران، یہ عمران جو ہستی ہے یہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کے والد گرامی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں۔ بہت برگزیدہ اور نیک شخصیت، ان کا ذکر آج کے درس میں چند ہی آیتوں کے بعد آ رہا ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 30 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسه واللہ رؤوف بالعباد۔ ترجمہ: یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، یہ دو آیتیں ہوئیں، آیت نمبر 29 اور 30۔ یہ دونوں آیتیں اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے ہر شخص کی اصلاح کے لیے کافی ہیں، اور جتنا زیادہ ان میں غور کیا جائے اتنا ہی دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے حبیب تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تمہارے دلوں کا ایمان، اس کا نفاق، تمہارے دلوں کی طہارت اور خباثت، اچھے برے خیالات، نیک و بد ارادے، صحیح اور فاسد منصوبے، ساری دنیا سے چھپ کر جو تم کرتے ہو یہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، مگر اللہ عز و جل عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے سامنے سب ظاہر ہے، وہ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب جانتا ہے۔ وہ تمہیں فرماتا ہے کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ وہ چھپنا یا ظاہر کرنا یہ لوگوں کے لیے ہوگا، لیکن اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے یعلمہ اللہ، اللہ پاک اسے ضرور جانتا ہے، اللہ عز و جل کو سب معلوم ہے۔ اور پھر اس دن کو بھی یاد کروایا گیا، وہ دن کے جو قیامت کا دن کہلاتا ہے، اس دن ہر شخص اپنے اچھے برے سب اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا، خلوتوں جلوتوں میں کیے ہوئے اعمال،
پہاڑوں، سمندروں، غاروں، صحراؤں، جزیروں اور کائنات کے کسی بھی کونے میں کیے گئے اعمال کا ایک ایک ذرہ اس دن بندے کے سامنے ہوگا، اور برے اعمال کرنے والا تمنا کرے گا کہ کاش آج اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان جو اس نے کام کیے وہ اس سے بہت دور چلے جائیں، کوئی دور دراز مسافت بیچ میں حائل ہو جائے اور کسی طرح ان سے چھٹکارا پا جائے، مگر ایسا ہو نہ سکے گا۔ آیت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے بزرگان دین کے طرز عمل کی ایک جھلک آپ ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حضرت ابن سمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک دن کا حساب لگایا تو ان کی عمر 60 سال تھی۔ دنوں کا حساب کیا تو وہ 21,500 تھے۔ انہوں نے چیخ ماری اور فرمایا ہائے افسوس، اگر میں نے روزانہ ایک گناہ کیا ہوگا تو بھی میں اللہ عز و جل سے 21,500 گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ پھر اپنے آپ سے کہنے لگے کہ یہ اس وقت ہے جب روزانہ ایک گناہ کیا ہو، اور اگر روزانہ 10,000 گناہ کیے ہوں تو کیا صورتحال ہوگی، کتنے کروڑوں بن جائیں گے یہ گناہ۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غش کھا کر گر پڑے اور آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ ایسا خوف طاری ہوا، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ کسی عورت پر عاشق ہو گیا۔ جب وہ عورت کسی کام سے کسی قافلے کے ساتھ سفر پر نکلی تو یہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب جنگل میں پہنچ کر سب لوگ سو گئے تو اس آدمی نے اپنے دل کا حال اس عورت سے بیان کیا۔ عورت نے اس سے پوچھا کہ کیا سب لوگ سو گئے؟ یہ سن کر وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ شاید یہ بھی میری طرف مائل ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور پورے قافلے کے گرد گھوم کر جائزہ لیا، سب لوگ سو رہے تھے۔ تو واپس آ کر اس عورت کو بتایا کہ ہاں سب لوگ سو گئے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ پاک کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ تو اس مرد نے جواب دیا کہ اللہ تو نہ سوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ عورت نے کہا کہ جو کبھی نہ سویا ہو نہ سوئے گا وہ ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، اگرچہ لوگ نہیں دیکھ رہے تو ہمیں اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب اس عورت کو چھوڑ دیا اور اپنے گناہ کے ارادے سے باز آ گیا۔ اور جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دن کے اس گناہ کو چھوڑ دینے کے سبب اور اپنے خوف کی وجہ سے بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا تھاٹ ہے، ایک ایسی سوچ ہے، ایک ایسی ٹیوننگ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ ہم اگر اپنے پیش نظر رکھیں تو ہر گناہ سے، ہر خطا سے، ہر کرپشن سے ہم بچ جائیں۔ ہم لوگوں کے لیے بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے چھوڑنے والے بنے تو کوئی بات ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں 2 مقامات پر یہ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، یہ اس آیت نمبر 30 میں بھی آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پچھلی آیت نمبر 28 میں بھی جملہ تھا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ میرے ناظرین، یہ ایک ایسی بات ہے، یہ ایک دوست کا ایک دوستانہ پیغام بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک خالق کا اپنے بندوں کے لیے ایک زبردست حکم بھی کہا جا سکتا ہے، آپ اسے جس طرح چاہیں لیجئے۔ اور ہے یہ کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، جملہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اب اس سے ڈرو تو اس سے ڈر کر تم فائدے میں رہو گے، آپ اس میں نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ کہ اگر ہم دنیا میں کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو وہ ڈر بعض اوقات نقصان دہ بھی ہوتا ہے، وہ ہماری بزدلی کا سبب بنتا ہے، بعض اوقات ہمارے ترقی کی راہ کی رکاوٹ بنتا ہے۔ تو کبھی وہ ڈر جو ہوتا ہے وہ مزید کسی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی ظالم کا ہوتا ہے، کسی درندے کا ہوتا ہے، مختلف قسم کے ڈر ہوتے ہیں۔ لیکن جو اللہ پاک کا ڈر ہے نا، وہ اللہ کی محبت بڑھاتا ہے، ہمارے کام بناتا ہے، راہ کی رکاوٹیں دور کرتا ہے۔ اور یہ کتنا پیارا انداز ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اور پیچھے جو بات چل رہی ہے اس کا سیکوینس آپ پیش نظر رکھیں کہ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ تم بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سب جانتا ہے، اور پھر قیامت کے دن بھی تم سب دیکھ لو گے جو تم کرتے تھے۔ تو ذرا غور کیا جائے تو اگر ہم قیامت کے دن کے دردناک انجام اور اس دن کے ڈر کے بجائے آج اللہ سے ڈر لیں
اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیں تو قیامت کے دن پھر آسانی ہوگی، رحمت ہوگی اور انشاءاللہ داخلہ جنت ہوگا۔ اور اگر آج نہیں ڈرتے تو کل ڈرنا ہی پڑے گا، پھر اس دن پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بندہ بعض چیزوں کو لوگوں کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے، اور جب اکیلے میں ہوتا ہے تو اب کون دیکھ رہا ہے، کر لیتا ہے۔ تو اس وقت کے لیے بھی گویا یہ نصیحت ہے کہ اے میرے بندے، تو دوسروں سے تو ڈرتا ہے، لوگوں سے تو ڈرتا ہے، اور ان کی وجہ سے برے کام کو چھوڑ دیتا ہے، بعض اوقات تجھے تیرا مالک اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تجھے اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ مجھ سے ڈر، چھوڑ دے ان کو۔ دنیا والے کچھ نہیں دے سکتے، دنیا والوں کا ڈر کیا ہے؟ مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ہی وہ کی ہے، وہ چابی ہے جو جنت کا دروازہ کھول دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا خوف کامیابی کی چابی ہے۔ اللہ کا خوف جسے مل جائے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف دے، اپنی محبت دے۔ اللہ کے خوف میں بھی محبت ہے، کتنی مزے کی بات ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ رب کے خوف میں بھی محبت ہے، ایسا کس کا خوف ہوگا؟ یہ محبت والا خوف ہے، یہ وہ ہے کہ جس سے بندہ اور رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کسی سے خوف رکھتا ہے تو اس سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کا خوف وہ ہے کہ اللہ پاک سے کوئی ڈرتا ہے تو اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا خوف دے، اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ اور یہ بھی خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں غفار ہے، ستار ہے، وہاں جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ بے نیاز بھی ہے۔ تو اس سے بندہ ڈرتا رہے کہ میں پوری زندگی سجدے میں پڑا رہا ہوں بالفرض، تو بھی اس کے خزانے میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، اور اگر پوری زندگی نافرمانی کرتا رہوں تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ بے نیاز ہے، اسے میری کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کی رحمت ہے جو مجھے پال رہی ہے، جو مجھے پوس رہی ہے۔ لہٰذا بندہ جب یہ سوچ رکھتا ہے تو پھر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا قرب دے، اپنی محبت عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کے یہاں پر 3 رکوع مکمل ہوتے ہیں، اور چوتھے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 31 سے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آیت مبارکہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، یہ محبت مصطفیٰ اور محبت الہی کے حوالے سے، اتباع مصطفی کے حوالے سے بڑی زبردست آیت ہے، جسے علماء اکرام جا بجا کوٹ کرتے ہیں۔ اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کی محبت کا دعویٰ تبھی سچا ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع بندہ کرے گا، اور حضور علیہ السلام کی اطاعت اختیار کرنا ہی کامیابی کا رستہ اور اللہ کی محبت کی دلیل بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس آئے، جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے ہوئے تھے، اور انہیں سجا سجا کر ان کے پاس سجدے کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ قریش نے کہا، ہم ان بتوں کو اللہ عز و جل کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ یہ ان بتوں کی پوجا کرنے سے سچا نہیں ہوگا، بلکہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو اور ان کی فرما برداری کرو، اور جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے وہ میرے محبوب کی غلامی کرے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے تو بت پرستی سے منع فرمایا ہے، تو بت پرستی کرنے والا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہوا، اور اللہ کی محبت میں جھوٹا ہوا، وہ سچا تو نہیں۔ اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے اس آیت کے شان نزول میں کہ مدینے کے یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم کو حضور علیہ السلام کی اتباع کی ضرورت نہیں، ہمیں ان کی پیروی کی کیا ضرورت، ان کی فرما برداری کی کیا ضرورت، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، معاذ اللہ۔ تب یہ آیت مبارکہ اتری، اور مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی قول اس آیت کے شان نزول میں
زیادہ قوی ہے کیونکہ یہ آیت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، مدنی ہے، تو اس اعتبار سے یہ شان نزول زیادہ مناسب ہے۔ بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس قسم کے مضامین دوسری جگہوں پر بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، تم فرماؤ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ عز و جل پر، اس کے رسول پر۔ وہ رسول کون ہے؟ اب ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا النبی الامی، وہ نبی ہیں جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، انہیں اللہ پاک نہیں سکھایا ہے، اللہ کی عطا سے وہ عالم ہے۔ الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، اور اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور ان کی غلامی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہاں بھی سورہ اعراف میں اللہ پاک نے اطاعت مصطفیٰ کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے اور عرض کی ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم کچھ لکھ لیا کریں، ان کی باتیں تحریر کر لیا کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے، ظاہری حیات سے متصف ہوتے، تو میری اتباع کے بغیر انہیں کوئی چارہ نہ ہوتا۔ تو اس سے یہ بتا دیا گیا کہ ایک دروازے کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، اور ادھر ادھر کان نہ لگاؤ، مجھے دیکھو، مجھے سنو، اور انشاءاللہ ہدایت تمہیں اسی میں حاصل ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے جذبے کا اندازہ لگانا ہو تو یہ واقعہ سماعت کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے چوم کر آپ کہنے لگے خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز نہ بوسا دیتا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پانی منگوایا، وضو کیا، پھر مسکرانے لگے اور ساتھیوں سے کہنے لگے کیا تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھو گے نہیں جس نے مجھے مسکرایا؟ انہوں نے عرض کی ہے امیر المومنین بتائیے آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جگہ وضو فرمایا تھا اور فراغت کے بعد مسکرائے تھے۔ صحابہ اکرام سے پھر فرمایا کہ کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ کس چیز نے مجھے مسکرایا، کس چیز کی وجہ سے میں مسکرا رہا ہوں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز نے آپ کو مسکرایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب وضو کا پانی منگوائے پھر اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہ مٹا دیتا ہے، پھر اپنی کوہنیاں دھوئے تو کوہنیوں کے، سر کا مسح کرے تو سر کے، اور اپنے قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ میں نے انہی اداؤں کو ادا کیا ہے، اور اس بشارت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خوش ہو گئے، مسکرا دیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسکرائے وہ حضور علیہ السلام کی ادا کو ادا کرتے ہوئے مسکراتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک جگہ اپنی اونٹنی کو لے کر چکر لگا رہے تھے، خود بھی گھوم رہے ہیں اسے بھی گھما رہے ہیں، تو لوگوں نے اس کا سبب پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کی حکمت نہیں جانتا، مگر میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا تو میں بھی کر رہا ہوں۔ یہ وہ لیول ہے، یہ وہ محبت کا وہ درجہ ہے کہ جو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام ہمیں بھی چاہیے کہ اطاعت رسول کا جذبہ پیدا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری میں ہمارا جینا اور مرنا ہو۔ کاش اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔
ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی جو پچھلی آیت گزری، آیت نمبر 31، یہ نازل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ منافق تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی طرح قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے اسی طرح محبت کریں جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی۔ یعنی اس نے اپنے ساتھیوں کے دل میں وسوسہ اور عجیب شیطانی کام کرنے کی کوشش کی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اطاعت اس لیے واجب کی ہے کہ میں اس کی طرف سے رسول ہوں، میں اس کا پیغمبر ہوں، اور چونکہ اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ اس کے رسول ہی ہے، اللہ کے رسول ہی اس کے احکام لے کر آتے ہیں، اسی لیے ان کی اطاعت و فرما برداری لازمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اطاعت نہ کریں، منہ پھیریں، تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نہ محبت حاصل ہوگی اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں کوئی انعام ملے گا، بلکہ الٹا انہیں سزا دی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے یہ محبت الہی کی دلیل ہے اور اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا حصول اپنی خوشنودی اور قرب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب کسی کو رضا و قرب الہی ملے گا تو محبوب رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقے ملے گا، ورنہ دنیا جہاں کے سارے اعمال جمع کر کے لے آئے، اگر اس میں حقیقی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ ہوگی تو وہ بارگاہ الہی میں یقیناً قطعاً مردود ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کون کرے گا؟ ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، بے شک میری مثال اور اس کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اس شخص جیسی ہے جس نے اپنے قوم کے پاس آ کر کہا، اے قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ہے، میں تمہیں واضح طور پر اس سے ڈرانے والا ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو بچا لو۔ چنانچہ اس کی قوم کے گروہ نے اس کی بات مانی اور راتوں رات نکل کر پناہ گاہ میں جا چھپے اور ہلاکت سے بچ گئے، اور ایک گروہ جو تھا اس نے جھٹلایا اور کہا ایسا ہی کہہ رہا ہے، اس کی بات کا کیا بھروسہ، اور اپنی اپنی جگہوں پر ہی بے خبر پڑے رہے اور انہیں پرواہ نہ تھی۔ بے پرواہی میں صبح ہو گئی اور صبح سویرے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور ہلاک کر کے انہیں ختم کر دیا۔ پس یہ مثال ہے اس کی جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی، جس نے پیروی کی اس کی مثال اس کی طرح ہے کہ جس نے اپنے آپ کو محتاط کیا اور پناہ گاہ کی طرف نکل گیا، اور دوسری مثال جو لوگ بے پرواہی کے ساتھ پڑے رہے ان کی مثال ان کی طرح ہے جو نافرمانی کرنے والے ہیں اور حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے احکام، آپ کی باتوں کو ماننا یہ لازمی ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سن لو، ان قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی مسحری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوا کہے گا، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے، قرآن پاک ہمارے لیے کافی ہے بس۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح حرام کیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ پہلے سے حضور علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ ایک قوم آئے گی، ایک گروہ ایسا بھی ہوگا کہ جس نے مجھے جھٹلانا ہے، لیکن تم ان کے فریب میں نہ آنا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ان ساری باتوں کے نچوڑ کے طور پر جسے اقبال نے چند جملوں میں بیان کر دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، خدا تک پہنچنا ہے تو در جو ہے نا وہ در مصطفیٰ ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جو حضور کے در کی غلامی میں نہیں ہے وہ اللہ کے در پہ کوئی مقام و مرتبہ نہیں پا سکتا۔ آگے آیت نمبر 33 میں
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ ناظرین، یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کی اولاد سے ہیں اور انہی کے دین پر ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کی وجہ سے عزت دی تھی، اور یہ اے یہودیو تم اسلام پر نہیں ہو تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ تم عزت والے ہو۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے اور منتخب بندوں کی عظمت اور شان کو بیان کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ پاک کی سنت ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اور آگے کئی آیتوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آگے آیت نمبر 34 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی ان برگزیدہ بندوں میں باہم نسلی تعلقات ہیں اور دین کے اندر یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بھی ہیں۔ چند برگزیدہ ہستیوں کا یہاں ذکر کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور پھر حضرت عمران کا بھی یہاں پر ذکر ہے، اور اب تفصیلی طور پر حضرت عمران اور آل عمران کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جس کو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔